کیا فرمایا کہ جو شبہات ہوتے ہیں حلال تو لینا ہی لینا ہے، حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، درمیان والی چیزوں کا کیا کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ جو شبہات والی چیزوں سے، مشکوک چیزوں سے بچے گا وہ اپنا دین بھی بچا لے گا، اپنی عزت بھی بچا لے گا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، جو شخص شبہات کے اندر چلا گیا، فرمایا قرائن، وہ اس چرواہے کی طرح کا ہے، اس چرواہے کی طرح ہے وہ بندہ، یرعا حول الحما، وہ ایسے چرواہے کی طرح ہے کہ جو اپنے جانوروں کو شاہی چراگاہ کے ارد گرد جو ہے وہ اپنے جانوروں کو، بکریوں کو چراتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس طرح قریب چلنے والا شخص ہوگا، الا وان لکل ملک حما، ارشاد فرمایا ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، یعنی اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے ہر بادشاہ کی۔ فرمایا الا، خبردار، وان حما اللہ فی ارضہ محارمہ، اللہ کی چراگاہ، اللہ بھی بادشاہ ہے اور اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ اس نے جن چیزوں کو حرام فرمایا وہ اللہ کی خاص باؤنڈری ہے، وہ حرام چیزیں اللہ کی جو منع کردہ چیزیں ہیں، باؤنڈری ہے، وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آگے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، ارشاد فرمایا اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ ٹکڑا، انسان کا ایک ٹکڑا، ایک پیس حصہ جسم کا ایسا ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو ہمارے آقا فرماتے ہیں اس کا سارا چیز ہی ٹھیک ہو جاتی، سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا۔ اور فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ایک حصہ انسان کا خراب، ایک پارٹ خراب ہو جائے تو سارا انسان ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار، وہ جو ایک حصہ جو اتنا اہم ہے وہ دل ہے، وہ قلب ہے۔ اب اس حدیث کے اندر آپ نے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ یہ کتنی اہم حدیث ہے، موٹی موٹی اس حدیث میں کتنی باتیں ہوئی۔ نمبر ایک کہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور آگے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان دونوں باؤنڈریوں کے اندر بھی ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہات، ان کو کہتے ہیں مشکوک، اسے کہتے ہیں شک والی۔ تو فرمایا اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کا اصول کیا ہے کہ حضور فرماتے جیسے حرام سے بچتے ہو، جو بندہ ان شبہات سے بھی بچنا شروع کر دے گا اس کا دین بھی بچے گا، اس کی عزت بھی بچے گی، اور جو ان کے اندر اندر جائے گا تو اس کی عزت بھی جائے گی، اس کا دین بھی چلا جائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، فرمایا کہ بادشاہ نے ایک باؤنڈری لگائی ہے کہ یہ ہماری چراگاہ ہے، تو ایک چرواہا اس کے ارد گرد اپنی بکریاں چرواتا ہے، کبھی کبھی بکری بارڈر کراس کر کے بادشاہ کی چراگاہ کے اندر چلی جاتی ہے تو بادشاہ پھر سزا دیتا ہے۔ تو فرمایا قرائن، ایسا بندہ جو شبہات میں پڑتا ہے، حرام الگ ہے، حلال الگ ہے، درمیان میں جو باؤنڈری ہے وہ اس چرواہے کی طرح ہے کہ جو اپنی بکریاں بادشاہ کی چراگاہ کے قریب لے گیا، اور کبھی کبھی بکری بارڈر کراس کر کے جا کے بادشاہ کی چراگاہ میں چلی جاتی ہے تو پھر وہاں سزا ملتی۔ تو فرمایا جو ایسا کرے گا، جو قریب قریب جائے گا، گویا حرام کے جو قریب جائے گا وہ حرام میں چلا جائے گا۔ آگے جا کر جو بندہ بدنگاہی سے نہیں رکے گا، آگے جا کر وہ بدکار بن جائے گا، وہ زنا کرنا شروع کر دے گا کہ آنکھ بہکے گی، دل بہکے گا، اور معاذ اللہ پھر گناہ کا سسٹم شروع ہو جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر آخر میں ایک موٹا سا اصول بیان فرمایا کہ بندوں کی جسم میں اللہ نے ایک ٹکڑا ایسا بنا دیا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا سارا ہی ٹھیک، وہ خراب سارا خراب۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا دل۔ اب اس حدیث پاک کی چند باتیں ہم نے عرض کرنی ہے۔ حلال واضح ہے، کیا حلال واضح ہے؟ روٹی کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ سب کو پتہ ہے۔ گندم، اللہ نے جتنی چیزیں زمین سے ہمارے لیے اگائی ہیں، گندم ہے، پھل ہے، سبزیاں، حلال ہے کہ نہیں؟ سب کو پتہ ہے، سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی زمین کی جنس جو ہے وہ نشہ دیتی ہو تو حد نشہ تک کھانا، مثلا بھنگ ہے، زمین سے ہی اگتی ہے، اس کو کھانا کہ نشہ آنا شروع ہو جائے اتنا منع ہوگا، ورنہ زمین سے نکلنے والے پودے درخت جتنے بھی ہیں وہ اللہ نے جو نقصان نہیں دیتے وہ حلال ہے ہمارے لیے۔ حرام کیا ہے؟ حرام بڑا واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو، موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام فرمایا، ان میں سے کچھ چیزیں کیا ہیں؟ شراب پینا،
جھوٹ بولنا، زنا کرنا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا، کم تولنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ موٹے موٹے گناہ ہیں جن کی ہم بات کریں. یہ بھی واضح، یہ بھی واضح. اب کچھ چیزیں ان دونوں کے اندر درمیان میں جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کو کہتے ہیں مشکوک، جس کا حکم ابھی ہمیں نہیں پتا. ایک ہے بندہ معاذ اللہ حرام یہ ہے کہ وہ زنا کر لے، اس سے پچھلا درجہ یہ ہے کہ وہ کسی عورت سے اجنبیہ سے شہوت سے باتیں شروع کر دے، کسی سے جو ہے وہ معاذ اللہ عشق مشوقی شروع کر دے، اور اس سے پہلے ہے کہ وہ اس کو دیکھنا شروع کر دے. یہ سارے گناہ ہیں. اور اس گناہ سے پہلے ایک درجہ ہے شک والا کہ کوئی بندہ عورتوں میں جانے میں ڈرتا نہیں، بس دھڑلے سے چلا جاتا ہے. شادی میں جہاں عورتیں ہوں گی ادھر ہی جائے گا، تھوڑی دیر بعد بچوں کے بہانے چلا جائے گا، تھوڑی دیر بعد تصویر لینے کے بہانے چلا جائے گا، کبھی اپنے بچے کو چھوڑنے چلا جائے گا. جدھر عورتوں کا پارٹ ہے ادھر جا کے رشتہ داروں میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جدھر بیویاں بیٹھی ادھر جاتا ہے. یہ جو شک والی جگہ ہے، جو ادھر جائے گا وہ کیا کرے گا؟ ایک بندے کو پتہ نہیں کہ جی جو مال یہ بندہ مشکوک بندہ ہے، حرام بھی کماتا ہے، حلال بھی، تو دیکھتا نہیں کہ یہ کدھر سے لے کر آتا ہے، تو وہ کھانا شروع کر دیتے. ٹائم آتا ہے کہ حرام میں پڑ جاتا ہے. تو لہٰذا شریعت کیا کہتی ہے کہ حلال تو لینا ہی لینا ہے، تم نے لو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے. ان دونوں کے درمیان جس کے بارے میں تمہیں یہ نہیں پتا حلال ہے کہ حرام ہے، اس سے بھی پیچھے ہٹ دو. فائدہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے اگر تم ایسا کر لو گے کہ جو اللہ کا حرام ہے اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے، تھوڑا سا ایک آخری بارڈر سے پیچھے بھی ایک ہلکی سی باؤنڈری ہوتی ہے، جیسے دریا ہوتا ہے اس کے ایک مین کنارہ ہوتا ہے، اس سے پیچھے جا کر بھی کنارہ اونچا تھوڑا سا ہوتا ہے، کبھی سیلاب آ جائے تو ادھر تک آ جاتا ہے. تو گویا باؤنڈری کے قریب قریب کا جو علاقہ ہے، جو زیادہ قریب جائے گا کبھی اس کے اندر چلا جائے گا. تو ہمارا دین کا بڑا پیارا مزاج ہے، جو چیز گناہ کی طرف لے کر جائے گی دین وہاں روک دے گا. نزلے کو روکو ورنہ بخار چڑھ جائے گا. اپنے بچے کو آج آنکھ اس کی روک دو، حرام نہ دیکھے، ورنہ کل وہ گھر چھوڑ کر گناہ میں جا کر پڑے گا تو باپ سوچتا رہ جائے گا میرے ساتھ کیا حال کر گیا. ہمارے صوفیہ کرام سب سے زیادہ توجہ دیتے تھے دل پر. وہ کہتے تھے کہ اگر بلا وجہ دیکھو گے تو کبھی عورت کو بھی دیکھ لو گے تو آنکھ ہی روک لو. آپ سفر کرتے گاڑی میں بیٹھے، آپ گاڑی چلا نہیں رہے، آپ دنیا کا ہر نظارہ باہر سے دیکھ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ جب سب کچھ دیکھیں گے تو غلط پر بھی نظر پڑے گی، اور جب نظر پڑے گی دل قبول کرے گا، جب دل قبول کرے گا رزلٹ دے گا. آج سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس موبائل کے ذریعے سے دنیا بھر کی گندگی ہے، دنیا بھر کی فضول چیزیں ہیں. لیکن میں نے جب اس کو کیا بلا وجہ میں نے فیس بک دیکھنا شروع کی، گھنٹہ لگا دیا ہے کہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، جان عالم، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الا وحی القلب، وہ دل ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر ٹھیک کر لو گے سب ٹھیک ہے تمہارا. اذا فسدت فسد الکل کلہ، فرمایا کہ جب وہ مدغہ، وہ ٹکڑا خراب کر دو گے نا جسم کا، اس سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، انسان کی پوری بنیاد کہاں ہے؟ دل میں ہے. تو کیا قرآن نے، کیا حدیث نے درس دیا؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے دل ٹھیک کر لو. اچھا دل ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ جو امام غزالی فرماتے کہ جب قرآن و حدیث میں لفظ دل آتا ہے، اس سے مراد ہمارے بائیں سائڈ پر جو خون، ایک تھوڑا سا گوشت کا لوتھڑا ہے اور اس کے اندر نالیاں خون کی لگی ہیں اور وہ اس کو پمپ کرتے پورے جسم کرتے، یہ والا دل مراد نہیں ہوتا قرآن و حدیث میں. اس دل کو کیا ہونا ہے؟ یہ تو بھائی ایک ٹکڑا ہے. اس دل کے اندر ایک نقطہ ہے جو رب پاکیہ، وہ حساس لطیف نقطہ ہے. اور قرآن و حدیث میں جب بھی دل کا لفظ آئے گا تو اس دل کے پاس ایک کوئی اللہ کی رحمت اور اس کا کرم کا وہ کیا ہے؟ قرآن حدیث کہتی ہے اگر وہ کالا ہو جائے تو پھر وہ گھیر لیتا، سارا دل ہی کالا کر دیتا. حضرت عمر نے تورات کھولی تھی تو سرکار نے سخت غضب فرمایا، جلال فرمایا، فرمایا کہ عمر اگر حضرت موسیٰ بھی تشریف لاتے اب تو میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا، تو میرے موجود ہوتے ہوئے تم نے تورات کھولی ہے. تو سرکار علیہ السلام ایک قرآنی کتاب پڑھنے سے حضرت عمر کو منع کر دیں، اور وہ عمر وہ ہیں کہ جن کی رائے پر اللہ قرآن اتارتا ہے. اللہ پاک کے محبوب ان کو منع کر دے کہ ہر ایک کی نہ سنو، ہر ایک کی بات نہ پڑھو، ہر ایک کو نہ سنو، ہر ایک کو نہ مانو. اور ہم کیا کہتے ہیں جی اسی بڑے پکے ہیں جدی مرضی گل سن لو. تو یہ سوائے جہالت اور سوائے شیطان کی شبہ، جب سب کی سنیں گے، یار تمہارے نبی کے خلاف کوئی بات کرے وہ بھی ویڈیو سن لیتے، تمہارے نبی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، تمہارے رب کے خلاف کہہ رہے میں نے سنا نہیں، ایسی کی کہنے کیوں سننا ہے ہم نے؟ ہمارے نبی کے صحابہ کے خلاف کوئی بات کرے کیوں سننی ہے ہم نے؟ ہمارے کان بہرے ہو جائیں کہ ہم اپنے نبی کے خلاف کوئی بات سنیں، ہم کیوں سنیں؟
ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو ہم کان آگے کرتے ہوئے سناؤ میرے باپ کتنا برا ہے، یہ سب کی نہیں سننی، صرف بچوں کی سننی. یہ درس ہے قرآن کا. قرآن کہتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کہیں قرآن نے کہا گمراہوں کی باتیں سنو، کہیں حدیث نے کہا کہ ضالین کی باتیں سنو، اللہ کے نام ماننے والوں کی، کافروں کی باتیں سنو. آج جو سب سے بڑا بگاڑ ہے، وجہ کیا ہے کہ دیکھتے کافروں کو فلموں میں، ڈرامے فلمیں کافروں کی دیکھنی ہے، بعد میں اعتراض مولویوں پہ کرنا، اسلام پہ کرنا. کیوں کہ گندگی بھر دی، کان میں زہر بھر دیا، آنکھ میں زہر بھر دیا، اور اس زہر نے دل کو آلودہ کیا. تو کبھی وہ مولوی میں پھٹتا ہے، کبھی اسلام پہ کوئی اعتراض کرتا ہے، کبھی کہتا ہے جی بڑا مشکل ہے دین. کون کہے گا؟ قرآن نے واضح کہا تھا کہ نماز بھاری ہے، مگر کن کے اوپر بھاری ہوگی؟ نماز صرف منافقوں پر بھاری ہوگی، خاشعین پر بھاری نہیں ہوگی نماز. لہٰذا آج مجھے یہ غور کرنا ہے کہ جو میرے کریم نے فرمایا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی طہارت کا فرمایا ہے. دل کیسے مطہر ہوگا؟ آخری باتیں توجہ سے سنیں. دل کیسے پاک ہوگا؟ جیسے گناہوں سے بچتے ہیں ایسے فضول کو بھی چھوڑ دیں. جو بندہ فضول ویسے ہی بیٹھا باتیں ہی کری جا رہا ہے، باتیں کری جا رہا ہے، اب اس کی جب زیادہ بول رہے ہیں نا تو کسی کا دل دکھا بیٹھے. دونوں طرف یہ نہیں بننا کہ ادھر بھی پاؤں رکھے ادھر بھی. قرآن کتنا واضح کہتا ہے کہ ابھی درمیان والے سے بھی بچ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہم تو سیدھے سیدھے حرام سے نہیں بچ رہے. تو آج نیت کریں کہ انشاءاللہ جو ہمارے کریم نے فرمایا ہے خصوصی طور پہ دل کی اصلاح کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ.